बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع فما له من قوة ولا ناصر والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ہاں، علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں اور ہم بھی آج ایک بڑا منفرد موضوع جو ہے اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تمام جو مخلوق تھیں ان کی عمریں جب دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سب سے چھوٹی عمر جب پائی تو بہت غمگین ہوئے کہ میری امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی کی امتیوں جتنے اعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پر آج کا موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آج کا موضوع ہمارا ہے قیامت اور اس کی علامات۔ اس پہ ہم جو ہمارے یہاں پہ مفتی ہیں، ہمارے علامہ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، لیکن آج ہمیں اسپیشلی جوائن کیا ہے مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب نے، رئیس ہیں جامعۃ العین سکھر سے، تشریف لائے ہیں۔ شکریہ، آپ پہلے بھی آئے تھے، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی ہمارا جو پینل ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ قیامت اور اس کے علامات۔ میں جب علامات پڑھ رہا تھا، کچھ علامات پڑھتے پڑھتے میں رک گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، یہ جو قیامت کا موضوع ہے
یہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اگر انسان من حیث انسان ان علامات کو، ان آیات کو سنے اور تھوڑا سا غور کرے تو واقعی اس کا پورا وجود لرز اٹھتا ہے، اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک نئی کیفیت جنم لیتی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم نے وہ دن دیکھنا ہے، کب تک غفلت میں ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ بالکل۔ یہ جو قیامت کے حوالے سے ابھی میں خود قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے ہوئے جب میں سورہ زلزال پہ پہنچا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے اپنے عروج پر ہوں گے، میں عام فہم اس میں بتا رہا ہوں، جب زمین کو یوں ہلایا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر موجود تمام چیزوں کو باہر اگل دے گی، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان پوچھے گا یہ کیا ہے؟ قیامت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کی طرف ہم سب محو سفر ہیں۔ آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اسی قیامت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے۔ یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں، یہی ہمارا عمل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھینکا جائے گا، لایا جائے گا، رکھ دیا جائے گا، یہ ہے تمہارا عمل، یہ تھے تم۔ چونکہ یہ جو ہماری یہ والی زندگی ہے یہ کلاس روم کی طرح سے ہے، جو کچھ ہم کریں گے وہ امتحان کے دن رزلٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آنا ہے۔ بالکل۔ لہٰذا اس دنیا میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ قیامت ہی کے لیے کریں، بالکل قیامت کے لیے ہی۔ بے شک۔ جب ہم اسی صورت میں سورہ زلزال میں آخر میں پہنچتے ہیں تو آخری آیت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر، مثقال ذرۃ یعنی سوئی کے نوک کے برابر، اتنا کم خیر کیا ہو یا شر، وہ عمل اس کے سامنے آئے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ تھا جو میں نے کیا ہے۔ اب ذرا مجھے تھوڑا سا تصور کریں، اللہ کی رحمت اور اس کی جو مغفرت کا سمندر ہے وہ اتنا وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا تم ایک نیکی انجام دو گے تو میں تمہیں 10 گنا دوں گا، لیکن جب تم ایک برائی کرو گے تو اس ایک برائی کا صلہ یا اس کا عذاب بھی 10 گنا نہیں ہوگا، ایک ہی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن جو عالم ہوگا اس میں ماں چاہے گی وہ بچ جائے، اس کے سارے بچے اس کی جگہ جہنم چلے جائیں، باپ چاہے گا اس کی جان بچ جائے، اس کی ساری اولاد جل جائے، کوئی بات نہیں، بھائی بھائی کو قربان کرنا چاہے گا اپنی بچت کے لیے، بیٹا ماں کو قربان کرنا چاہے گا اپنی بچت کے لیے، ماں جو کہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے اس کائنات میں، وہ چاہے گی اس کے بچے جل جائیں وہ بچ جائے۔ کیسا منظر ہوگا، کس طرح کا عالم ہوگا؟ اس لیے قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن تمہارے سامنے ہے، آنے والا ہے، جب ہر شخص وہ سب کچھ جو اس نے کیا ہے اپنے سامنے دیکھے گا۔ یہ قیامت ہے۔ قیامت ہم بعض اوقات تصور یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو کچھ کریں گے اس کا رزلٹ، نتیجہ کوئی لکھ رہا ہے وہ وہاں پر ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں، آپ سائنس میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی اس حوالے سے مطالعات آپ کے اچھے ہیں، سائنس کہتی ہے نا کہ انرجی کو طاقت میں بدلنا، انرجی کو مادے میں بدلنا اور مادے کو انرجی میں بدلنا بڑا ہی آسان ہے، جی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جو ہم بولتے ہیں یہ انرجی ہے، جو بولتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ انرجی ہے، سنتے ہیں یہ انرجی ہے، سوچتے ہیں یہ انرجی ہے۔ اس انرجی کو مادے میں بدلنے کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو یہی جنت کا میوہ بنے، یہی دوزخ کی آگ بنے، یہ تبدیلی ہے۔ اگر پردے ہٹ جائیں تو سامنے آ جائے گا یہ انرجی جو ہے ٹھوس مادے میں بدل کر ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ قیامت اسی کا نام ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قیامت کہیں اور سے اٹھا کر ہمارے سامنے لا کر رکھی نہیں جائے گی، بلکہ جو کچھ ہم نے سوچا، کیا، بولا، دیکھا، کھایا، پیا، ہضم کیا، اپنے وجود کا حصہ بنایا، وہ قیامت میں وہی چیز جہنم یا جنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔
ایک شخص آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں، بیٹھتے ہی کہا استغفراللہ ربی واتوب الیہ، یعنی اس نے توبہ کی، دوسرے لفظوں میں استغفار کیا۔ امیر المؤمنین نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا تمہاری ماں تم پر روئے، سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر۔ علی کا رویہ یہ نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو دیکھ کر امیر المؤمنین کو یہ جملہ کہنا پڑا، سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر روئے۔ کیا تمہیں پتہ ہے استغفار کا مطلب کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، یا امیر المؤمنین استغفار کا مطلب کیا ہے؟ کہا استغفار زبانی جمع خرچ اور زبانی جملہ بازیوں کا نام نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا کی آلودہ زندگی میں سوچ لے کہ میں نے توبہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو حرام سے اس کا گوشت اگا ہے اس کو اللہ کی راہ میں پگھلائے اور اپنی اصل حالت پر پہنچے۔ استغفار کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ پھر جائے جتنا بھی اس نے لوگوں کا مال کھایا ہے، قبضہ کیا ہے، وہ سارا لوگوں کو واپس کرے۔ پھر اس کے بعد جن جن لوگوں کے دل دکھائے ہیں جا کے ان سب سے راضی نامہ کر لے اور ان کو اپنے آپ سے راضی کر لے۔ اور اس کے بعد جن جن لوگوں کے بارے میں دوسروں کے ذہنوں کو اس نے خراب کیا ہے، بدگمانیاں پیدا کی ہیں، برائیاں پیدا کر دی ہیں، اور لوگ اس شخص کے بارے میں برا سوچنے لگے ہیں، ان سب کو یہ بتائیں کہ وہ شخص ٹھیک تھا، میں نے غلطی کی تھی۔ یعنی اس طرح کے وہ تمام اعمال جو اللہ کے علاوہ مخلوق کے حوالے سے انسان نے انجام دیے اور اس کی گرفت میں وہ آنے والا ہے، ان تمام اعمال کے حوالے سے پہلے جائے اپنا حساب کتاب صاف کرے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہے کہ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کو راضی کر لیا ہے، اب تیری رحمت کی امید پر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ پھر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اس کا ہاتھ تھامتا بھی ہے اور اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص صبح سے شام تک حرام کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے اور دوسروں کے دلوں کو دکھائے اور آخر میں کہے میں نے توبہ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ جب تک آپ حقوق الناس ایک ایک کر کے ادا کرنے کے بعد اپنے کندھے خالی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی بچت ہو نہیں سکتی اور استغفار کا کوئی معنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک بڑا عام سا سوال جو شاید جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تب سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج دیوار چاٹ رہے ہیں، اور جس دن وہ دیوار گرے گی وہ دنیا میں آ جائیں گے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ مفتی ابو محمد صاحب، ایک مخلوق کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں، اور اب پوری دنیا ہی سیٹلائٹ کی نظروں میں ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ایسی مخلوق کا ذکر کیا گیا یاجوج ماجوج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، یہ بڑا اہم ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ قیامت کا جو منظر نامہ قرآن کریم نے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت نے امت کے سامنے رکھا ہے، امت نے اس انداز سے اسے لیا نہیں۔ اس سے اگر میں یوں کہوں تو بات بڑی وجہ ہوگی کہ ہم نے جنت اور جہنم کا جو تصور ہے وہ بالکل برعکس ہے۔ جیسی جنت ہم سمجھتے ہیں جنت ویسی نہیں ہے۔ جہنم کو جتنا ایزی ہم نے لیا، جہنم ایسا نہیں ہے، قیامت ایسی نہیں ہے۔ قیامت کے لغوی معنی لوٹنے کے ہیں، دوبارہ واپس آنے کے، لوٹ کر آنے کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے مناظر کتنے خولناک ہوں گے، قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آدم کا کوئی بیٹا، جملے پہ غور کیجیے گا، صحیح حدیث ہے،
ابو داؤد کی روایت ہے, ابن ماجہ نے بھی اسے لکھا ہے, قدم ابن آدم حتی یسلان خمس, کوئی آدم کا بیٹا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہلنا دور کی بات ہے. ایک انسان کو ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہلنا, ایک ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے سرکنا. انسان اپنی جگہ سے سرک بھی نہیں سکے گا. وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ جوانی کہاں گزاری, زندگی کیسے بسر کی, مال کیسے کمایا, کہاں کہاں خرچ کیا. 4 سوال ہو گئے. 5واں سوال, جتنا تمہارے پاس وماذا عمل فیما علم, جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. سب سے بنیادی طور پر یہ 5 سوال ہوں گے. ان 5 سوالوں کے بعد جو منظر نامہ علماء نے لکھا ہے وہ کیا ہوگا کہ اللہ جل شانہ ان تمام انسانوں کے سامنے سب سے پہلے وہاں ایک بکری اور بکرے کا حساب کریں گے, حساب و کتاب. بکری آگے شکایت کرے گی, یہ حدیث میں ذکر ہے, یا اللہ اس بکرے نے دنیا میں میرا سینگ توڑا. اللہ پاک فرمائیں گے آج بدلے کا دن ہے, بدلہ لے لے. وہ بدلہ ہوگا. بکری آگے بڑھے گی, اس کا سینگ توڑے گی, دونوں مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. اللہ پوچھیں گے انصاف ہو گیا؟ انصاف مل گیا. اس کے بعد دونوں جب مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو اللہ جل شانہ وہاں پر ان کو جب موت دیں گے تو انسان کیا کہیں گے, یا لیتنی کنت ترابا, کاش آج ہم بھی مٹی میں مٹی ہو جاتے. انسان خود طلب کریں گے. دنیا میں کوئی انسان آج ہے جو اچھی زندگی گزار رہا ہو وہ اللہ سے موت مانگے کہ آج مٹی میں مٹی ہو جائیں؟ وہاں ہر بندہ کہے گا اس منظر کو دیکھ کے, کاش وہاں کی ذلت کو ہولناکی کو دیکھ کر کاش آج ہم مٹی میں مٹی ہو جاتے. لیکن اللہ جل شانہ زمین و آسمان کے درمیان میں دمبے کی شکل میں لا کر موت کو بھی ہمیشہ کے لیے موت دے دیں گے. اب کوئی نہیں مرے گا. اب جس نے ادھر جانا ہے وہ بھی جیے گا, جس نے ادھر جانا ہے وہ بھی جیے گا. اب کسی کے لیے موت نہیں ہے. موت کو خود آج موت آ گئی. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ ایک ایسی قوم سے ہوگی جن کے قد چھوٹے ہوں گے, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی, چپٹی ناک ہوگی. یہ حدیث میں باقاعدہ ذکر ہے. اب اس طرف اشارہ تو واضح طور پر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کون سی قوم ہے, حقیقت میں کون سی ہے یہ اللہ جانتا ہے. وہ چائنیز ہیں, نہیں ہیں, یا کوئی اور قوم ہے. لیکن یہ یاجوج ماجوج کا جو خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے, عنوان ہے. اب یہ یاجوج ماجوج کون سی مخلوق ہے, کسی نے اسے دیکھا ہے نہیں دیکھا, یہ الگ ہے. قرآن کریم میں اس کا کو لگتا ہے کہ یہ جو دور ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں, جس میں جو چیزیں آپ اگر علامتیں پڑھنی شروع کریں جو کہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو پڑھنے کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ ہم تو اسی دور سے گزر رہے ہیں. علامات تو بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں. یہ تو ایسی مطلب ظاہر ہو رہی ہیں میرے سامنے ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں. علامات بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں. بڑی علامات میں سے جو رہ گئی ہیں وہ حضرت امام مہدی ہیں, دجال کا ظہور ہے, دجال کا آنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہے. یہ بڑی علامات ہیں. جب دجال آئے گا تو مسلمان جو مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے, بہت قلیل ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے, اور جو کمزور لوگ ہوں گے اللہ نہ کرے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے. کیونکہ وہ اپنی جس طرح شیطان کو اللہ جل شانہ نے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح چل سکتا ہے, اسی طرح کچھ چیزوں پر دجال کو تصرف حاصل ہوگا. وہ پہاڑ اس کے ساتھ چلیں گے جی, پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اس کے حکم کے مطابق چلے گا. اور اس زمانے میں پھر کہا گیا کہ امام مہدی جب آپ کو کہیں, اشارہ کہیں گے کہ اب لوگ کہیں گے پیاس لگی ہے, تو امام مہدی کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم آگ کی طرف جاؤ. تو لوگ جو یقین نہیں کریں گے وہ لازمی پانی کی طرف جائیں گے. جو پانی کی طرف جائے گا وہ جل جائے گا, اور جو امام مہدی کے حکم پر جو آگ کی طرف جل جائے گا بغیر پانی کے اس کی پیاس بجھ جائے گی. یہ اس زمانے میں ان کے ایمان کی مضبوط ترین علامت ہوگی. ریفرنسز پروفیسر صاحب بڑی مزے کی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں, فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. کیا یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے قیامت آئے اچانک پر؟ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. قیامت کی علامات 2 قسم کی ہیں, ایک ہے علامات کبریٰ, ایک ہے علامات صغریٰ. علامات صغریٰ جو ہے وہ تو تقریباً ظاہر ہو چکی. علامات کبریٰ میں سے ابھی تک کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی, اور ان علامات کبریٰ کے بعد پھر دنیا زیادہ دیر تک نہیں رہے گی.
अलामत सुगरा में है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन अशरात सा यतकारबु ज़मन, क़यामत की निशानियों में से ज़मानत सिमट जाएगा। आप देख लीजिए अब ज़मानत सिमट गया है। व युरफ़अुल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। व यक्सुरुल जहल, जहालत आम हो जाएगी। व यक्सुरुल ज़िना, ज़िना आम हो जाएगा। व यक्सुरुन निसा, औरतें आम हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। यकिल्लुर रिजाल, आदमी कम हो जाएंगे। हाँ, अभी पाकिस्तान में 51% है मेरे ख्याल से। जी, और इसे यूरोप में तो आप देखें वहां तो और भी ज्यादा रेशो और भी है। ज्यादा रेशो। अब फैसल भाई, चूंकि मुझे उठना है तो इसलिए अगर मुझे इजाजत दें मैं भी एक ब्रैकेट जी ब्रैकेट जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, उसमें 2-3 बातों की मैं वजाहत करके निकल जाता हूँ। पहली बात यह है कि कुरान करीम में दज्जाल का भी और याजूज माजूज का भी तज़किरा है। 2 तरह की आरा यहाँ पर है। एक ये है कि क्या दज्जाल या याजूज माजूज किसी ख़ास शख्स या कौम का नाम है या फिर एक तहजीब और कल्चर का नाम है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप कुरान करीम की आयत की रोशनी में देखें तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन की हुकूमत और उनकी कौम के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने तंग करने के लिए, अजियत देने के लिए इक़दामात किए, जुल्म किया, कत्ल व गारत गरी की, उनके लिए याजूज माजूज का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और उसके बारे में जो हमारे आखिरुज़्ज़मां के ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अलामात का तज़किरा है, उसमें भी ये है कि याजूज माजूज भी आएंगे और वो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। यहाँ पर हमारे मुफस्सिरीन अगर साबिक़ा मुफस्सिरीन को देखें तो वो उस तरह से कुछ ख़ास अफराद को ही इसका मिस्दाक समझते हैं। लेकिन अब बहस यह है कि क्या इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो कल्चर है, इस कल्चर को दज्जाली कल्चर नहीं कहते, इस कल्चर को याजूज और माजूज का कल्चर नहीं कहते। ये अफराद नहीं है, ये वो तहजीब है, ये वो तमद्दुन है जिसकी लपेट में इस वक्त आलम इंसानियत है। इसलिए जब कहा जाता है कि इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे या इमाम हज़रत ईसा मसीह तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल को फ़लान जगह मारेंगे या याजूज माजूज को इस तरह से मारेंगे, तो वो 2 अफराद नहीं हैं, ये जो मौजूद तहजीब और कल्चर है जिसने आलम इंसानियत को अपना ग़ुलाम बनाकर रखा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ इलाही और आसमानी फोर्सेस के जहाद के नतीजे में ये क़ुव्वतें उन क़ुव्वतों को और उनके पूरे कल्चर को तबाह करेंगी, उनके पूरे तहजीब को तबाह करेंगी, उनका जो इस वक्त सिस्टम है उस सिस्टम को निशाना बनाएंगी। लिहाजा अगर आप उस एतबार से इसकी तफसीर देखें ना, वो एक बहुत बड़ी और आज के हालात पर मुंतबिक तफसीर बनती है। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आपको लगता नहीं है कि ये जितनी भी फाइट होगी ये कोऑपरेटिव फाइट होगी? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुझे असल चीज़ नज़र आती है, अब देखें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बेच के कहाँ पे मर्ज हो रही हैं वो आपको पता ही है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। सारी चीज़ें जिस तरह से इस वक्त होनी शुरू हो गई हैं, हर चीज़ एक कंपनी है जो 30 साल लगाती है एक चीज़ बनाने में, उसकी एक फ़र्स्ट कॉपी आपको टक करके यहाँ मिल जाती है। सो ऑब्वियसली वो एक कोऑपरेटिव उस पे ये वाला फाइट चल रहा है। आगे आने वाली दुनिया में मैंने पढ़ना है, आगे आने वाली दुनिया में जो कुछ होने जा रहा है वो ये है कि एक नई सफबंदी होगी। बिल्कुल, एक नई सफबंदी। उसमें जो आज हम जिनको मुसलमान और काफिर कहते हैं या जिनको हम मसीही और मुसलमान कहते हैं, ये तारीफें बदल जाएंगी, ये ज़हन में रखें। हज़रत ईसा के नुज़ूल का मतलब क्या है? यानी आज भी मुसलमानों के मुकाबले में इलाही अदियान में सबसे बड़ा दीन जिसके मानने वाले फॉलोअर्स दुनिया में मौजूद हैं वो मसीही है। हज़रत ईसा की आमद का क्या मतलब है? वो तमाम फोर्स हज़रत ईसा के साथ खड़ी होगी। जब हज़रत ईसा के साथ खड़ी होगी तो हज़रत ईसा कहाँ पर खड़े होंगे? अली के बेटे के साथ, हज़रत इमाम मेहदी के साथ। अल्लाहु अकबर। जब अली के बेटे के साथ न कहें, अली के बेटे के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने तस्वीर फरमाई, बिल्कुल बिल्कुल। यानी अली के बेटे के पीछे पूरे हजरत ईसा मसीह खड़े होंगे
اور حضرت عیسیٰ مسیح کے پیچھے ان کے وہ فالوور جو موحد ہوں گے اور ان کی نبوت کے قائل ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے ایک نئی جنگ کا آغاز ہے جس کے نتیجے میں موحد قوتیں ایک طرف کھڑی ہوں گی اور نفاق اور کفر دوسری طرف. اس وقت آپ اپنے مسلمان ممالک میں دیکھ لیں, یہودیت کے حوالے سے قرآن کریم میں جتنی سختی ہے نا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. یہودیت کے حوالے سے آج یہودیوں کا قبضہ کہاں کہاں ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کا کلچر کہاں کہاں غالب آتا چلا جا رہا ہے, کہاں کہاں ان کو اپنے بھائی کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو نیا آنے والا وقت ہے وہ ایک نئی صف بندی کا موقع ہے, اور اس میں جو وحیانی الہی اور آسمانی قوتیں ہیں یہ ایک طرف ہوں گی, اور اس وقت کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس صف میں کھڑا کرے جہاں پر حضرت عیسیٰ مسیح ہوں, جہاں پر علی کا بیٹا مہدی آخر زماں ہو انشاءاللہ. سبحان اللہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. تھینک یو امین صاحب, تھینک یو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور میں یہی چیزیں پڑھ رہا ہوں, لوگ اپنا دین اور اخلاق قلیل دنیاوی متاع کے عوض فروخت کر ڈالیں گے. حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے گی اور حکمران اور مقتدر لوگ منافق ہوں گے. بدنام زمانہ دنیا میں سب سے بڑا شریف اور معزز, یہ میں شاہ صاحب سن رہے ہیں آپ کیا لکھا ہوا ہے, بالکل سب سے بڑا شریف اور معزز سمجھا جائے گا. قیامت کی علامات, قیامت کی علامات میں ہے یہ. اب ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب یہ بات چل رہی ہے, اور بریک میں بھی میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے, میں نے وہ پڑھا تھا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یہ نجد جو ایک علاقہ ہے, جو پہاڑ ہیں, وہاں سے شیطان آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ اس عنوان پہ پہلے کافی باتیں ہو چکی ہیں جی کہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس وقت پوری زمین ہمارے سامنے ہے. بالکل. تو پھر یاجوج ماجوج کہاں پر ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے پوری زمین ہمارے سامنے ضرور ہے, لیکن کیا کسی آدمی نے اس سیٹلائٹ کے سامنے بیٹھ کر پوری دنیا کے ایک ایک انچ کو, ایک ایک چپے کو کیا دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے. بہت سے ایسے جزیرے ہیں, دنیا کے بہت سے ایسے حصے ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکے. تو ایسا ہو سکتا ہے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ یاجوج ماجوج جہاں پر موجود ہیں, چونکہ ان کا ذکر قرآن عظیم میں ہے, اور جیسے شہیدی صاحب بات کر رہے تھے جو آراء ہوتی ہیں, افکار ہوتی ہیں, ان میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس میں جو وزنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج فقط تہذیب نہیں ہے, فقط تہذیب کا نام نہیں ہے, بلکہ اشخاص کا نام ہے. اگر آپ کہیں گے جی یاجوج ماجوج تہذیب ہے, دجال ایک تہذیب ہے, تو پھر امام مہدی بھی ایک تہذیب ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک تہذیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا کہ دمشق میں مسجد کے اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اترنا, حضرت سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا, یہ سارے کے سارے افسانے بن جائیں گے اگر ہم فقط تہذیب کا نام دیں. ہم یوں کہیں گے کہ یہ تہذیبیں اس سلسلے میں چل رہی ہیں, راہیں ہموار ہو رہی ہیں, اور یہ پارٹیشن ہو رہی ہے, دو سیکٹر بن رہے ہیں. ایک وہ فرقہ ہے جو کل کو امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوگا, ایک وہ فرقہ ہے جو دجال کے ساتھ کھڑا ہوگا, ایک وہ فرقہ ہے جو اس زمین کا امن چاہے گا, دوسرا وہ فرقہ ہے جو زمین پر تباہی چاہے گا. تو لہٰذا یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقط تہذیب نہیں ہے, شخصیت ہے. بالکل. حضرت مہدی علیہ السلام آپ فقط تہذیب نہیں ہیں, شخصیت ہیں. اسی طرح دجال فقط تہذیب نہیں ہے, شخصیت ہے. ورنہ وہ جو احادیث طیبہ میں شخصیات کا, ان فلاں چیزوں کا, ان کا جو ذکر مل رہا ہے, یہ بالکل ایک افسانہ اور ایک عجیب سی بات بن کر رہ جائے گی. اور یاجوج ماجوج کا جہاں تک تعلق ہے وہ انتہائی فسادی قوم ہے, ان کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے. ایک ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو ترک ہیں, تو ترکوں کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ یاجوج ماجوج کے قبیلے تھے, ان میں سے ایک قبیلہ گیا ہوا تھا شکار کے لیے. تو جب سیدنا حضرت ذوالقرنین نے دیوار کھینچی, یہ قبیلہ جو ہے وہ باہر رہ گیا, اس لیے ان کو ترک کہا جاتا ہے. ترک یعنی چھوڑا ہوا قبیلہ.
تو یہ جو ہے حقیقت میں یاجوج ماجوج کی قوم سے ہے، اور وہ دیوار کے پیچھے بند ہو گئے ہیں، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ باہر رہ گیا ہے، اس لیے ان کو ترک کہا جاتا ہے۔ روایات مختلف ہیں، لیکن ہم ان تخمینوں کی وجہ سے کسی قوم کو جو ہمارے سامنے موجود ہیں ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ان کے اپنے کردار، ان کے اپنے اخلاق، ان پر ہم فیصلہ کریں گے۔ قوم کو تو خیر نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اللہ کی قوم ہے جی۔ بریکٹ میں بریکٹ آپ بریکٹ میں اب یہ بریکٹ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ گزارش ہے، شہیدی صاحب اٹھ کر چلے گئے، دجال کے متعلق انہوں نے ایک بات کہی، ان کو یہ بات ان کے سامنے بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ایک تہذیب ہے، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ جلایا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو کے کہ مسجد نبوی میں چراغ جلنے کی وجہ سے آج جو مسجد روشن ہوئی، مجھ محمد کا دل اتنا خوش ہوا، اگر آج میری کوئی بیٹی ہوتی تو تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ تو انہوں نے دجال کو باقاعدہ دیکھا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور واپس آ کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرے کے اندر وہ گئے، اور اس جزیرے کے اندر وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس کے ہلنے سے پورا جو ہے نا وہ جزیرے کا پانی ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ واپس آئے، وہ مناظر بیان کیے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ واحد شخص ہے تمیم داری جس نے دجال کو دیکھ لیا ہے۔ تو دجال واقعی یہ مفتی صاحب کی جو بات ہے وہ ایک شخصیت کا نام ہے، ایک کردار کا نام۔ اچھا، جیسے دوسرے مذاہب ہیں مفتی نوید صاحب، میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، دوسرے مذاہب ہیں جن میں جیسے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ہم مسلمان ہیں، ایون اگر ہم ہندوؤں کی بات بھی کرتے ہیں، ان کا بھی ماننا ہے قیامت کا۔ میرے خیال سے سبھی جو مذہب ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاہب عالم میں قیامت کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا یہودیوں کا، تو یہودیوں کے ہاں بھی قیامت کا تصور موجود ہے، بالکل، اور ان کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم سے باز پرس ہوگی، اور وہ اپنے اندازے سے اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو لکھتے ہیں۔ بہرحال جو اللہ رب العالمین کا کلام تورات ہے، آج بھی عہد نامہ عتیق میں وہ چیزیں، باوجود اس کے کہ اس میں تغیر و تبدل ہو چکا، لیکن وہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اناجیل جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی ہیں، ان اناجیل میں وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس 4 انجیلیں ہیں، لیکن عیسائی دنیا میں ہی 70 سے زیادہ اناجیل پائی جاتی تھی، تو ان میں بھی قیامت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ انجیل برنباس میں ہے، انجیل یوحنا میں ہے، متی میں ہے، قیامت کے حوالے سے تفصیلات ان کے یہاں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے زرتشت یہ ایک شخصیت ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے آوستہ، وہ پہلے زند زبان میں تھی، بعد میں پازند زبان میں منتقل ہوئی، تو اس میں بھی قیامت کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ آپ نے ہندوؤں کا ذکر کیا، تو ہندوؤں کے ہاں ان کے ہاں جو پران نامی کتاب پائی جاتی ہے، بلکہ وہ ایک نہیں 10 کتابیں، اس لیے اس کو پران کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی قیامت کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک تصور موجود ہے۔ بت مت کے ہاں قیامت کا تصور پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں رک کر یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ زرتشت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن ابھی میں اور پروفیسر صاحب آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ باتیں ہمارے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے مذاہب میں جو کتابیں اب بھی موجود ہیں ان میں اچھی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، اور اس میں اختلاط بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو قیامت کا تصور کہیں نہ کہیں ضرور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے چاہے جو نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، جو کسی مذہب کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی مانتا ہے کہ قیامت تو آئے گی۔ جو ملحد ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں مانتے۔ ملحد جو ہیں، الہاد کا جو شکار لوگ ہیں دنیا میں، جیسا کہ ہم اس دن یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو عالم کو قدیم مانتے ہیں، اس کو کبھی بھی اس کی ابتدا نہیں ہوئی اور کبھی انتہا نہیں ہوئی، یعنی ایسے لوگ ہیں جو قیامت کا تصور نہیں مانتے۔ البتہ اکثر ادیان جو ہیں، چاہے وہ ادیان سماویہ ہوں یا لوگوں پہ گڑھے ہوئے ہوں، تو جیسے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، تو اکثر ادیان میں جو ادیان کے پابند اپنے آپ کو دین کا پابند سمجھتے ہیں، وہ قیامت کا تصور مانتے ہیں۔ سائنٹسٹ وغیرہ ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، یہ ان کے ہاں فیصل قریشی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو ملحد ہوتے ہیں،
ان کو ہم ملحد کہتے کیوں ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو نظام تخلیق کیا وہ اس نظام کا انکار کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ حادثے کے طور پر کائنات معرض وجود میں آ گئی, ایک حادثہ ہوگا, ختم ہو جائے گا, بس. مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں پایا جاتا. وہ کہتے ہیں جیسے جانور مر گیا ویسے انسان مر گیا, لہٰذا یہ جو زندگی ہے یہی جنت ہے, یہی دوزخ ہے, اس میں ہی تم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارو اور جنت کے مزے لو, جو مرضی کرتے چلے جاؤ. اور معاذ اللہ وہ رب العالمین کی ان آیات کا جو مذاہب میں پائی جاتی ہیں. ملحد کون ہوتا ہے؟ میں آپ کے گوش گزار یہاں ناظرین کے یہ بھی کر دوں, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے بڑھ جائیں گے. تو آج وہ منظر ہمارے سامنے ہے, ہم دیکھ رہے ہیں روز و شب کے یہ کیا سلسلہ ہے. تو ان کے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے یہ بالکل کسی چیز کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم ہی ہمیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جو یہ مذاہب سے باغی لوگ ہیں, 1940 میں علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, ہم یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں امن کے لیے جہاں ہم مسالک کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مذاہب کو بھی ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہمارا شدید ترین اختلاف ہو سکتا ہے, نبی علیہ السلام نے بھی معاہدے کیے. علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاد کے خلاف مذاہب کو جمع کیا, الحاد کے خلاف. اس میں سکھ تھے, اس میں ہندو تھے, اس میں یہودی تھے, اس میں نصارہ تھے, یہ سارے لوگ تھے. تو جو آپ نے فرمایا کہ قیامت کا تصور, تو ان تمام مذاہب نے کسی نہ کسی صورت قیامت کا جو تصور ہے وہ پایا جاتا ہے. اور یہیں سے کنٹینیو کریں, چلیں تھوڑا سا بریک سے واپس آتے ہیں. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا میرے
دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بات چیت چل رہی ہے یہاں پہ قیامت اور اس کی علامات پہ۔ بہت ساری علامات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ہمارے علماء کرام نے پیش کی ہیں، آپ سن ہی رہے۔ نوید صاحب کوئی بات کر رہے تھے، ہم نے بیچ میں ٹوک دیا تھا، معذرت۔ تصور اسلام جو قیامت کا ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں، یہ محبت والی بات ہے کہ قیامت اصل میں نام کس چیز کا ہے۔ میں ہوں محبت والا، تو میں یہ کہتا ہوں قیامت اصل میں نام ہے نبی علیہ السلام کی شان دکھائے جانے کا۔ سبحان اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے قیامت میں، تو ہوگا کیا کہ نبی علیہ السلام وہاں کرسی پر تشریف فرما ہوں گے اور نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو عظمتوں والا مقام ہے، وہ اولین و آخرین پر ظاہر ہوگا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے، مفتی چمن زمان صاحب نجم القادری قبلہ تشریف فرمائے ہیں، ماشاءاللہ یہ اس حوالے سے بڑا کام بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ حدیث ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شہزادی، ساری عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ گزریں گی، تو کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کی شان دکھائے جانے کا دن ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی امت کی عظمت ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ یہ تو میں نے محبت کے انداز میں یہ باتیں کی ہیں۔ تو جو تصور اسلام ہے قیامت کا، وہ یہ ہے سزا اور جزا کا بنیادی تصور۔ فیصل قریشی صاحب توجہ کیجئے کہ آپ کے پاس ایک غلام ہو، آج کل غلاموں کا تصور تو نہیں ہے، ملازم ہوتا ہے۔ ملازم جو کام کرے تو آپ اس کو اس کام کا معاوضہ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ بہت اچھا کام کرے تو آپ خوش ہو کر زیادہ دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو آپ کے پر کوئی قدغن نہیں ہے، جو طے ہے وہ آپ دیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ ملازم اور مالک کا نہیں ہے، یہاں ملازم آقا اور غلام کا ہے۔ غلام پہلے زمانے میں خرید لیا جاتا تھا، اس سے کام لیا جاتا تھا، اس کو آزاد نہیں کیا جاتا تھا، جو بھی مالک کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اور اب کبھی مالک مہربانی کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی۔ تو ہم جو تصور قیامت کو دیکھتے ہیں وہ اس معنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ سب کچھ ہے۔ وہ پروردگار قیامت کے دن ہمیں کوئی انعام دے تو اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، لیکن ہم اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ لیکن سزا کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ملازم کوئی غلطی کرے، آپ کا کوئی غلام غلطی کرے تو آپ فوراً اس کو ٹوکتے ہیں۔ تو یہ جو سزا و جزا کا تصور اور قیامت کا جو تصور ہے، یہ ہمیں پابند بناتا ہے اس زمین پر کہ ہم نے کہیں پیش ہونا ہے۔ اور اگر یہ تصور نہ ہو تو فیصل قریشی صاحب، دنیا میں تو یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں روزانہ رمضان میں بھی ظلم ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، ہم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ بند کمرے میں ہوں، اکیلے ہوں، میں اکیلا ہوں، آپ اکیلے، یہ سب حضرات اکیلے، اور کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں تو دنیا کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا، تو آخر کوئی عدالت تو ہو، یا کسی کو ہم قتل کر دیتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی تو ہے جہاں جواب دہی ہوگی، وہ قیامت کا دن ہے۔ وہاں جیسے ابھی یہاں تلاوت کی گئی آیات کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو قیامت کب آئے گی؟ وہ تو آ کے رہے گی، اس کی نشانیاں یہاں علماء کرام نے بیان کر دی، یاجوج و ماجوج، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی۔ یا ایک بات میں عرض کر دوں کہ حضرت سید علامہ شہیدی صاحب موجود نہیں ہیں، انہوں نے جس طرح سے ذکر کیا، ہم یہ بات بتا دیں، امام مہدی کا بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے۔ حضرت امام مہدی سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت علی تک اس پوری لڑی کا ایک مرتبہ ہے۔ اور جو 12 ائمہ کا تصور ہے وہ ہمارا بھی ہے، صرف یہ شیعہ حضرات کا نہیں ہے، وہ موجود نہیں، میں ان کی غیر موجودگی میں بات کر رہا ہوں، جب موجود ہوں گے تب بھی ان سے عرض کریں گے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ سارے جتنے بھی غیر انبیاء ہیں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے وہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ بالکل عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی ہٹیں گے اور کہیں گے آپ پڑھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے
تو نبوت ان کے پاس ہوگی لیکن وہ اپنی نبوت کی تبلیغ و ترویج نہیں کریں گے. یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس سے ایک الگ سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جی جب عیسیٰ آئیں گے تو پھر تو ختم نبوت کا تمہارا تصور ختم ہو گیا. تو ہمارا تصور ختم نبوت ختم نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کو نبوت ملی، اور ہر نبی نبی ہے اپنے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی، اگرچہ وہ ظاہراً موجود نہ ہو. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے تشریف لے گئے آسمانوں پر، اب جب وہ نزول فرمائیں گے تو نبوت ان کے پاس ہوگی لیکن وہ اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ میرے نبی کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، انجیل برنباس میں روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، پروردگار میں بڑا نبی اور رسول بن گیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر مجھے موقع ملے آخری نبی کے نالین کے تسمے باندھنے کا تو یہ میرے لیے سعادت ہوگی. یہ انجیل برنباس پڑھ رہا ہوں، میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، میں کسی اسلامی کتاب کو نہیں پڑھ رہا. یہ اناجیل میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تشریف نہیں لائے، جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا زمانہ تو مجھے نہ ملا، ان کا زمانہ ملا، میں بھی آپ کے بیٹوں کی عزت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ اس میں نا ایک کانسیپٹ جو خیر آتا ہی ہے، میں دماغ میں ایک سوال آ گیا اچانک سے. لوگ مرنے کے بعد کہتے ہیں حساب کتاب ہوتا ہے، قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جہنم میں جانا ہے یا دوزخ میں اپنا جنت میں جانا ہے. یہ فیصلہ قیامت پہ ہوگا، تو مرنے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ فیصل قریشی صاحب، یہ قبر کے حوالے سے نا جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. قرآن نے انسان کی زندگی کے حوالے سے بات کی ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ رب العالمین کی ذات کا کہ جب اس نے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. تو قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو قبر میں سوال ہوتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، اور پھر سوال ہوگا کہ اس مرد حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. مردے سے سوال ہوگا. تو اس وقت جو آدمی صحیح سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بخاری میں ہے، پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام یہ بھی سوال ہوگا من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ الفاظ موجود ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سامنے لائی جائے گی اور سوال ہوگا. جو ان سوالوں کے صحیح جواب دے گا اس سے کہا جائے گا نم کنمتنا یوم العروس، سو جا ایسے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. فیصل قریشی صاحب، میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ڈراموں میں بھی ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں. بتائیے کہ پہلے رات کی دلہن کبھی سوتی ہے؟ وہ تو انتظار کرتی ہے. تو بس یہ ویسے ہی سوئے گا اور اس پر اتنا ہی وقت گزرے گا جو مومن ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں جو گناہگار ہوں گے ان کو ان سوالوں کے بعد جو ہے نا وہ ان پر عذاب کی ایک کیفیت شروع ہو جائے گی. قبر میں سانپ کا آنا، قبر میں جو ہے وہ مختلف چیزوں کا، یہ چیزیں ہوں گی. لیکن جو حساب و کتاب یعنی سزا و جزا کا وہ تصور ہے، یعنی جنت و جہنم کا، اس کا تعلق قبر سے نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے. قبر اگرچہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، یہ احادیث میں موجود ہے، لیکن جو جہنم اور جنت ہے وہ یوم جزا، یوم الدین، اس دن ملے گی. اور اس دن جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہاں آخری بات میں عرض کر دوں کہ آج میں یہ پیغام دے رہا ہوں اور میرا یہ پیغام یہاں جو ہے وہ جانا چاہیے پورا کا پورا. میں جو پروڈیوسر حضرات ہیں ان سے کہوں گا کہ میری یہ بات سنی جائے، اس پر توجہ دی جائے کہ آج ہم لوگوں کو رمضان میں روزہ کھلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اکثر جگہوں پر
پانی پلانے کو تیار نہیں ہوتے. تو ہم لوگوں کو کھلائیں پلائیں. کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو پانی پیش کریں, کیونکہ قیامت کا دن ہوگا. ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہوگا اور دوسرا جنت میں جا رہا ہوگا, وہ دوڑ کے پکڑ لے گا, وہ کہے گا, میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے نام, مطلب وہ کہے گا فیصل قریشی صاحب آپ جنت میں جا رہے ہیں, رک جائیے, میں تو جہنم میں جا رہا ہوں. کہ کیوں؟ کہ آپ نے مجھے یہ نام میں نے کریکٹر کا لیا ہے, لیکن یہ نام کہیں روایت میں موجود نہیں ہے. کہے گا کہ تجھے میں نے دنیا میں پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے, اس وضو سے نماز پڑھی, اب تم جنت میں جا رہے ہو, میرا کیا بنے گا؟ تو وہ آدمی ساتھ پانی دینے والے کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے جنت میں لے جائے گا. تو ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں, اس اچھائی کا بدلہ ہمیں جنت کی صورت میں مل جائے گا. یہ نہ کہ کہتے ہیں ہوگا حساب کتاب ہوگا, یہ عقل کا تقاضا ہے, سمجھے نا, کہ قیامت آئے. اگر قیامت نہیں آئے گی تو لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک شخص جس نے 100 قتل کیے, کیا دنیا میں اس کو 100 قتلوں کی سزا مل سکتی ہے؟ ایک نفس ہے, آپ ایک پھانسی دے دیں, باقی جو 99 ان کا کہاں ملے گا؟ اسی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ دیر سے مسلمان ہوئے. اب عمر بن عاص بڑے زیرک اور سمجھدار انسان تھے, کہ داہیت العرب, عربوں کی انتہائی زیرک انسان. فرماتے جب اپنے دیر سے مسلمان ہونے کی کہتے میری یہ ہے کہ میں بہت دیر تک پریشان رہا کہ نبی ہم میں آیا, ہم سے زیادہ ترقی یافتہ قوم یہ فارسی ہے, فارس ہے اور یہ رومی ہے, نبی ان میں آتا, ہم میں کیسے آ گیا نبی؟ میں بہت دیر میں اس میں شکوک و شبہات میں رہا. میں آخر ایک دن میں نے رسول اکرم سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, لوگوں انکم ستموتون وتحاسبون, تم مرو گے اور تمہارے پاس حساب کتاب ہوگا تم سے. میری ذہن میں بیٹھ گیا, واقعی یہ بات صحیح ہے. دنیا میں انسان کو اس کے کیے کا بدلہ نہیں ملتا, ایک دن چاہیے جب اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ایک شخص ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, سمجھے, دنیا میں اس کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ آخر ایسا دل تو آنا چاہیے. اس نے کہا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب یہ انسان کی طبیعت نیچر, جو جس کے لیے کام کرتا ہے اس کی تنخواہ ملتی ہے, اس کو اجر دیتا ہے. آپ جس ادارے کے لیے کام کو وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے. جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں کیا اللہ ان کو اجر نہیں دے گا؟ بالکل. لیکن اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو صحیح نہیں ہے. انسان کو کام کرے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہم انسانیت خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسانیت کی آپ کر رہے ہیں پھر انسانیت آپ کو پیمنٹ کرے گی, اللہ پیمنٹ نہیں کرے گا. اور کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے, مطلب انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں نا جن کے لیے وہ کر رہے ہیں. دیکھو جو لوگ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں, انسانیت ان کو پیمنٹ کرتی ہے, مطلب ان کے نام کو زندہ رکھتی ہے. مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ ان ابن جدعان کانا یعمل الخیر آتا کا کثیر من العابد, کتنے غلام آزاد کیے, لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور یہ نیکی کام کرتا تھا. حل لہو اجر یوم القیامہ, کیا قیامت والے دن اس کو اجر ملے گا؟ رسول اللہ کا نہیں, اس کو کوئی اجر نہیں ملے. انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اس نے ایک دن بھی اللہ پر ایمان نہیں دیا. انسان کو اللہ کے اسی کو اجر ملے جو اللہ کے لیے کرتا ہے. بالکل. شاہ صاحب اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اصل میں مراد جو کفار اگر نیک عمل کریں گے ان کو دنیا میں اس کا اجر دے دیا جائے گا. یعنی جو غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں لائے, اگر وہ کوئی نیک عمل کرتے بھی انسانیت کی خدمت کریں, ان کو دنیا میں ہی اجر ہے. جیسے ان کے نام مشہور ہو جاتے ہیں, ان کو شہرت مل جاتی ہے اور ان کو دنیا میں نعمتوں سے نواز. مومن کے لیے دنیا میں بھی مگر آخرت میں اس کو اجر ضرور ملے گا. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد میرا اس پہ ایک ہمیشہ سوال ہوتا ہے شاہ صاحب. ایک آدمی ہے, مطلب آپ اللہ نہ کرے, اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی مسلمان گھرانے میں نہ پیدا ہوئے ہوتے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کبھی, ظاہر سی بات ہے ہم جیسے آپ سنی مسلک میں پیدا ہوئے یا شیعہ مسلک میں پیدا ہوئے تو آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ سب سے, اللہ کی بہت آپ اپنا مسلک تک چینج تو کرتے نہیں ہیں, تو آپ کیسے اپنا مذہب چینج کریں گے؟ تو اس میں اللہ کیسے ان کا حساب کتاب کرے گا؟ شاہ صاحب آپ قیامت کے یہ حوالے سے میرا گفتگو ایک فرما سوال دیں, ہے یار, جو آپ کے ذہن میں قیامت کے حوالے سے گفتگو ہے وہ فرما دیں. مفتی چمن زمان صاحب اس سوال کا جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر حضرت
क़यामत की अलामात बयान हो रही हैं, कुछ रह भी गई हूँ, मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ जो हदीस मुबारका की रोशनी में है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि दीन पर रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में आग का अंगारा। जो इस वक्त हालात है, दीन पर चलना, शरीयत मुताहरा पर अमल करना। दूसरा, यानी ईमान बचाते फिरेंगे लोग अपना ईमान बचाते हुए हिजरत करेंगे। यहाँ तक कई लोग अपना ईमान बचाने के लिए हिजरत करने का हुक्म है। तो ये अब आपके सामने कितना मुश्किल है दीन पे चलना, यानी कि हालात ऐसे बना दिए गए। दूसरी बात फरमाया कि मालदार लोग ज़कात देने पर इतना मुश्किल उनको होगा जैसे वो तावान समझ के देने हो, यानी ज़कात देना लोग अपने लिए मुश्किल समझेंगे। ये भी क़यामत की निशानी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसे हालात हैं कि लोग धड़ाधड़ खिला रहे हैं। माशाल्लाह, ये क़यामत की अलामात बयान की गई। इसी तरह शराब और ज़िना, यहाँ बच गए। हाँ, शराब और ज़िना आम हो जाएगा, वो आपके सामने। गाने बाजी की कसरत होगी। फिर एक औरतें ज़्यादा मर्द कम और एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। ये अल्फाज हैं सर। तो क़यामत की अलामात है। अल्लाह ताला हम सब अभी तक इससे हमारा, बचे हैं। औरतें ज़्यादा हैं, मर्द कम है। अब आ जाए मैदान महशर पर। मैदान महशर जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा और सूरज 1.25 मील पर आ जाएगा। आज सूरज कई हजार मील पर है, उसका रुख हमारी तरफ नहीं है, उस वक्त उसका रुख हमारी जानिब होगा। सूरज 1.25 मील पर होगा। ज़मीन कहते हैं क्योंकि सूरज की तपिश, सूरज का रुख हमारी तरफ होगा। अभी पूछता है तो हम तप जाते। गर्मी में क्या आलम होता है? ओजोन फट चुका है। फरमाया कि ज़मीन ऐसी जगहों पे गर्मी पड़ रही है जहाँ पहले नहीं पड़ती। ज़मीन तांबे की हो जाएगी, लोग बरहना होंगे, शिद्दत प्यास से ज़बान सूख के कांटा होगी। पानी खत्म हो रहा है दुनिया में। तो फरमाया फिर भी जो खुश नसीब जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया होगा और शरीयत मुताबिक, उन पर अल्लाह के अर्श का साया हो। तो अल्लाह ताला हमें कब्र आखिरत की फ़िक्र की तौफीक अता फरमाए। और सही बात है, मैदान महशर हज़रत ने जो नक्शा खींचा था, हमारे एक शायर ने इसको यूँ बयान किया कि अल्लाह के महबूब कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरिक, मेरे महबूब के लब पर आना ला, मैं ही हूँ। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरिक, कि किसी और के पास जाओ, मेरे महबूब के लब पर आना ला। हुज़ूर फरमाएंगे आओ मैं ही हूँ आज। यानी अल्लाह के रसूल शफात फरमाएंगे, आपसे शफात का दरवाज़ा खुलेगा। कहते हैं क्योंकि तमाम नबियों की उम्मत होंगी, तमाम अक़वाम आलम जमा होगा, उस वक्त अल्लाह अपने महबूब को इज़्ज़त देगा। फ़कत इतना सबब है बज़्म इनाक़ाद महशर का, फ़कत इतना सबब है बज़्म इनाक़ाद महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने, अल्लाह अपने हबीब की अज़मत दिखाएगा, क्योंकि हुजूर से शफात का दरवाज़ा खुलेगा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी शफात फरमाएंगे जो दुरूद पाक की कसरत करेगा। तो मैं चाहूँगा माह रमज़ान के आखिरी अय्याम चल लें, दुरूद पाक की कसरत करें, ताकि हमें भी कल बोलो दे क़यामत हौज़े कौसर के जाम नसीब हो, हमारा खात्मा ईमान पर हो, हमारी कब्र जन्नत का बाग हो, आमाल नामा सीधे हाथ में दिया जाए, हौज़े कौसर के जाम मिलें, मीज़ान पर नेकियों का पल्ला भारी हो, पुलिस सिरात पर साबित कदमी नसीब हो। ये सब जब होगा जब दामन मुस्तफ़ा को थमा लेंगे, हुजूर की गुलामी और शरीयत मुतारा पर अमल करेंगे कि हुजूर की तबा, इसमें ही सब कुछ है। जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया फरमा बरदारी, वो हम उसको अपना लें तो खुदा की कसम दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार है। और यही अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करे। तो माह रमज़ान में सहर इफ्तार में कसरत से दुआ करें और हुजूर पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े, तिलावत कुरान करें और इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से दुआओं तौबा मांगे। वो बड़ा करीम है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल ज़ंबला, फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किए ही ना हो। तो हम सब अल्लाह की बारगाह में नादिम हो जाए। नदम तौबा, नदामत तौबा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो ये रातें हैं हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह से माफ़ी मांगने की, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने की। तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा सवाल फिर वहीं आ गया जी। मैं एक छोटा सा सवाल पूछा है अभी, वो मुफ्ती चमन साहब देखें, एक आदमी है, ये हमारे यहाँ यही होता है, आप माशाल्लाह से जिस घराने में पैदा हुए आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी ने अप्रोच किया और आपने उसकी अप्रोच सुनी और आपने कहा चलें ठीक है मैं अपना मसलक बदल लेता हूँ या मैं अपना मज़हब बदल लेता हूँ। आपको लगता है आप बिल्कुल सही हैं, जो हमारे अहले तशी हैं उनको लगता है वो बिल्कुल सही है, जो अहले हदीस हैं उनको लगता है वो बिल्कुल सही है। और या जो हमारे फ़िरके हैं उनमें जितने भी लोग हैं उनको लगता है वो बिल्कुल सही है। तो वो इंसान जिसने आँख ही ऐसी जगह पे खोली है जहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ हिंदू हैं या हिंदू हैं या यहूदी हैं, मिसाल आपने दी और या वो सवाल आपने क्रिश्चियन और सवाल, और वो नेक आदमी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया जी, तो उस बेचारे का क्या कसूर है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बड़ा अहम है यकीनन।
اصل ایک چیز تو یہ سامنے ہمیں معلوم ہونی چاہیے جو اسلامی تعلیمات ہیں کہ اگر کسی شخص تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اسلام کا میسیج نہیں پہنچا، وہ کہیں پہاڑوں میں رہتا ہے، کہیں جنگلوں میں رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک نبی بھیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات والا، تو اب اگر وہ کفر نہ کرے، اس کو حضور کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا، کفر نہیں کرتا، تو پھر اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی اس پہ عذاب نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا نا بھئی اس نے کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، تو اب اگرچہ اس نے نارملی ہماری پریکٹس ہے نا کہ ہمارے گھروں میں یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، اوبویسلی ہمیں بہت ساری چیزیں دوسرے مذاہب کی نہیں پتہ۔ جی میں اس پہ آ رہا ہوں اصل گزارش یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عقل دی ہے، عقل ہی ہمارا ترہ امتیاز ہے کس سے؟ جانوروں سے، ورنہ ہم سے زیادہ طاقتور جانور موجود ہیں، بہادر جانور موجود ہیں، ہماری جو عقل ہے یہ ہمیں جانوروں سے جدا کرتی ہے۔ اس عقل کا استعمال ہماری ذمہ داری ہے، عقل کا استعمال کر کے سچ کو ڈھونڈنا ہماری ڈیوٹی ہے، سچ کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ رب نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ اب اگر ہم اس کو تلاش نہیں کرتے، ہماری علاقائی رسم و رواج ہے، کوئی آدمی کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، اب فقط وہ یہ بہانہ کرتا ہے جی میرے ماں باپ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اللہ نے تمہیں عقل عطا نہیں فرمائی، تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، تم اس کے پیچھے۔ بات تو یہی ہے مفتی صاحب کہ لوگ تو بدلتے ہی نہیں ہے نا۔ لیکن یہ مسٹیک ہے نا جی، یہ مسٹیک ہے، یہ غلطی ہے۔ اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ میں کاروبار کا میرا وہی سوال اب بھی کھڑا ہے، لوگ مسلک نہیں بدلتے، مذہب کیسے بدلیں گے؟ جو مسلک نہیں بدلتے، ایک وہ اختلافات ہیں جو ہمارے فروعی اختلاف ہیں، ان کی گنجائش ہے، فروعی اختلاف کی گنجائش ہے، کفر کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بیچارے کو تو نہیں پتا، وہ تو پیدا ہی وہیں ہوا ہے۔ فیصل قریشی صاحب گزارش یہ ہے، قرآن مجید نے کہا، ایک منٹ مفتی صاحب ایک منٹ، ہاں، قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ من حیث المسلم، میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے خیر کا پیغام کائنات کے چپے چپے میں ہر آدمی تک پہنچائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ انسانوں کو خطاب ہے کہ تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے۔ اب ہمارا پیغام یہ ہے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر غیر مسلم تک، وہ بت مت ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، ان تک پیغام پہنچانا۔ اور پیغام کیا ہے؟ یہی سوال جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے بلایا اور کہا تم اپنے خدا کی جو ہے وہ بات کرتے ہو تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کہا کہ دیکھو ہمارا رب وہ ہے جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ 2 قیدی بلائے، جس کو سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کی گردن جدا کر دی، کہا میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو وہ فبہت الذی کفر، وہ جو ہے وہ دانتوں میں انگلیاں دبا بیٹھا کہ اب کیا جواب دوں۔ تو رب العالمین کی ان نشانیوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے سائنسدان دنیا میں ایسے ہیں، کتنے پڑھے لوگ اتنے ایسے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مقام میرے تک پاس پہنچے۔ ایکچولی سوری ٹائم ختم ہو گیا، اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ جی جی ان کا بریکٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل میں قبلہ اجازت ہے، آپ نے بھی سوال کا جواب دیا، مفتی صاحب نے بھی دیا، عباسی صاحب نے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے سوال کی جو نفی ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کائنات میں وہ نبی ہوں کہ میرے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں، بے شک، لا نبی بعدی، بے شک، اور میرا کلمہ، میری دعوت کائنات کے ہر اس گھر میں جو پکا ہے یا کچا ہے یہ پہنچے گی۔ جب حضور نے فرما دیا تو پہنچے گی۔ اب کوئی قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہر کچے پکے گھر میں یہ میری بات آ گئی، اللہ کا معاملہ ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ ان کو معاف بھی کر دے۔ دیکھیں نا جی، جن لوگوں تک میسیج نہیں پہنچا، حضور کی زبان کو دیکھیں، ہاں بالکل، کس کی زبان ہے؟ کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ ہر کچے پکے گھر میں میرا پیغام، میرا کلمہ، میرا نام، میری بات پہنچے گی، بالکل پہنچے گی، جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ فیصل بات یہ ہے
अल्लाह कुरान में फ़इन्ना रब्बका व यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। इंसानों का इख्तलाफ इस दुनिया में ख़त्म नहीं होगा। वाह, यहूदी यहूदियत में मरेगा, ईसाई ईसाइयत पर मरेगा, और मुस्लिम इस्लाम पर मरेगा। सब समझते हम हक पर हैं। हमें एक दिन अल्लाह फरमाते हैं तेरा रब इनका फैसला क़यामत वाले दिन करेगा। दुनिया में जिस चीज़ में इख्तलाफ करते थे उसका फैसला ये है कि अहले ईमान को जन्नत दे देगा, जो अहले ईमान नहीं उनको जहन्नम में फेंक। सर मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक मज़े की बात बता रहा हूँ। ये इत्तेफाक है, मैं जब जहाज़ में सफ़र करता हूँ मेरी बड़ी जान निकली होती है और मैं बड़ा पढ़ता रहता हूँ जहाज़ में बैठ के। ये मेरी एक बड़ी बुरी आदत है। और हैं ना खाना खाया जाता है ना मुझसे कुछ और होता है, मेरी बड़ी जान निकली होती है तो मैं पढ़ता रहता हूँ बैठ के। तो मैं सफ़र की दुआ मांग रहा था, तो मेरे साथ गोरा एक बैठा हुआ था। उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, रिसाइट कर रहा हूँ कुरानी आयत हैं। तो कहता है इससे क्या होता है? तो मैं सफ़र की आयत पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे मेरा यकीन है कि हम सेफली पहुँच जाएंगे। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया, उसने कहा अच्छा। तो मैंने कहा हाँ। तो खैर हमने नंबर एक्सचेंज किया, मैं बाहर चला गया। थोड़े दिन के बाद उसका मुझे फ़ोन आया कि आई रियली वांट टू मीट यू। और मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा मिलते हैं। मैं न्यूयॉर्क में था, मेरी उससे मुलाकात हुई, हम बैठ गए। सो उसने मुझे कहा कि मुझे तरीका बताओ कि इस्लाम कैसे कबूल करते हैं। उस एक आयत के पीछे उसने रिसर्च की, उस एक आयत के पीछे उसको फंस गई थी ना बात कि इसको इतना यकीन है इस बात पे। तो फिर वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मैंने मिलवा दिया था उसको। लेकिन ये बात है कि आपको भी, अगर ये मैं मुसलमानों को स्पेशली कह रहा हूँ, ये बात वही आ गई कि हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो तलाश करे, बिल्कुल। research करे। लेकिन मैं एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा मौका मिलता है। हजरात जरा मेरी बात को जो है वो तवज्जो से सुने। मैं कल भी दूसरी जगह पे भी कहा है कि अगर हमारे पाकिस्तान में फनकार ये काम कर सकता है तो क्या हम सब ये काम नहीं कर सकते पूरी दुनिया में? हम ये कहते हैं कि इस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने देखें, कोई भी आदमी, हिंदू अपने ड्रामों में काम करते हैं वो बुतों को लाजमी लेके आते हैं। यही तो बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप जैसे लोग जब इस्लाम की बात करेंगे हम अप्रिशिएट सलूट करते हैं। थैंक यू। आप जो है वो ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ पे दिलशाद कदीर साहब मौजूद हैं और दिलशाद कदीर साहब को सुनने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अज़ान फजर की तरफ, और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे आज़ाद जमील साहब। शऊरो इरफान आ गई है, अली अली है, अली अली है कि सिर्रे फुरकान जिंदगी है। अली अली है, अली अली है, ना इसमें आदा सवाल की है, न फिक्र मालो मनाल की है, न फिक्र मालो मनाल की है कि दर पे दुनिया झुकी हुई है। अली अली है, अली अली है कि मौत जिसकी नजर में हमने हयात से भी गुदाज देखी, वो उस कबीले का आदमी है। अली अली है, अली अली है, वो उस कबीले का आदमी है। अली अली है, अली अली है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیک وهو کما اثنى علی نفسک. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واهل بيته وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. میرا محترم عزیز و میرے بھائی و دوستو، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے فنا ہونے کے لیے. اس کائنات کی روشنیاں، اس کے اندھیرے، اس کا عروج، اس کا زوال، اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، اس میں فتح، اس کی شکست، اس کی عزت، اس کی ذلت، اور اس میں جو کچھ ہے، چاہے خزانے ہیں، معدنیات ہے، چاہے اس میں قسم قسم کے لوگ آئے اور گئے، اور اس درمیان انہوں نے اپنے آثار قدیمہ چھوڑ دیے. اب تو افراد دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن وہ وقت بھی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ افراد نہیں، خلقت کو سمیٹ کے رکھ دے، پوری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دے، زمین کو لپیٹ لے، آسمان کو لپیٹ لے، اور اس سمندروں کو لپیٹ دے، چاند سورج کی روشنیوں کو اس سے چھین لے، اور یہ جو نظر آنے والی مخلوق، نہ نظر آنے والی مخلوق، یہ سب فنا ہوں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت رکھا. قیامت کس لیے ہے؟ کہ جو لوگ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، جو لوگ جنت کے طلبگار ہیں، تاکہ جنت والے جنت چلے جائیں، جہنم والے جہنم چلے جائیں، یوم سزا اور جزا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن، تاکہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اور یہ امتحان مومن امتحان میں ہے، چاہے مرد یا عورت، ان کا امتحان ختم ہو جائے گا. اس کے لیے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کیسے آئے گی، کس طرح پتہ چلے گا. اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، جب تک آپ ہیں قیامت نہیں آئے گی. اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما لیں گے تو پھر جب تک اہل ایمان ہوں گے، ایک بھی کلمہ گو ہوگا، زمین و آسمان برقرار رہیں گے. اسی طرح صبح ہوگی، اسی طرح شام ہوگی. اللہ تعالیٰ کافر کو بھی کھلائے گا. کس کے توسط سے؟ اس ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے. عبادات میں شاید کمزور ہوگا، لیکن کلمہ گو ہوگا، جس کی وجہ سے اس زمین و آسمان کا نظام برقرار رہے گا. لیکن جب مسلمان ختم ہو جائیں گے اور ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ منورہ یہ ایسا ہو جائے گا کہ یہاں کوئی فرد نہ ہوگا، یہاں کوئی آبادی نہ ہوگی. لوگ آئیں گے، دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ شاید یہاں بھی کبھی لوگ آباد ہوا کرتے تھے، شاید یہاں بھی کبھی آبادی ہوا کرتی تھی. یہ اس طرح جب قرب قیامت میں یہ علامات ظاہر ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے ماں باپ کی گستاخی نہ کر جائیں، اور اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب عرب کے بدو بڑی بڑی اونچی لمبی لمبی عمارتیں بنانا شروع نہ کر دیں. آج یہ ہو گیا ہے، آج یہ ہو چلا ہے، آج قیامت قریب آ گئی. آپ نے فرمایا او قریب آ گئی. پوچھا گیا کون؟ کا قیامت. آپ کا نام نبی الساعہ، قیامت کا نبی. اس
قیامت کے علامات میں سب سے پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، یہ پہلی نشانی ہے، پہلی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دخان، جب دھوئیں ہوں گی، جب دابت الارض زمین دھسائی جائے گی اور پھر زمین 3 دفعہ دھسے گی، اور آپ نے فرمایا جب دجال نکلے گا، جب یاجوج و ماجوج نکلیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا ایمان سکھڑ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا، ایمان سکھڑ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا، اور یمن سے ایک آگ نکلے گی جس کے لاوے اور شوؤں سے لوگ محشر کی طرف قریب تر جا رہے ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں جو مین ایک بات کی کہ عراق کے مشہور دریائے فرات، جو مشہور دریائے فرات ہے، اس میں ایک خزانہ رہنما ہوگا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جس پر سینکڑوں لوگ قتل ہوں گے جس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو قیامت کی نشانیاں قریب سے قریب تر آ رہی ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ قیامت کی نشانیاں کس طرح پوری ہوئیں۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے وہ رہنما نہ ہوں، وہ آ کے نبوت کے جھوٹے دعوے نہ کرے۔ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون کذابون، جب 3 جھوٹے کذاب، 30 جھوٹے، جب تک وہ جھوٹی نبوت کی دعوے داری نہ کریں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور پھر جس انداز کے ساتھ قیامت برپا ہوگی، کیا دن ہوگا، کیسا دن ہوگا، اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں کہ 10 محرم الحرام کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ زمین کو جھٹکا دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا السماء انشقت، آسمان کو توڑ دے گا۔ اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، فاذا جاءت الطامة الكبرى، فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، کیا دن ہوگا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کفار کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب آسمان کو کھول دیا جائے گا اور دروازے اس میں پڑ جائیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ ریت بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، کوئی کسی طرح اس آواز کو جو کلیجے پھاڑ دے گی، اسرافیل کی وہ آواز جب قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اور یہ منظر کون دیکھیں گے؟ یہ وہ دیکھیں گے جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک، جن سے کسی بھی سطح پر رحم کی کوئی امید نہ ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا قیامت آ جائے گی، قیامت۔ اور پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب تو علامات قیامت تو تقریباً ایسا لگتا ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں تو آثار ہی قیامت ہی ہے۔ کب آئے گی قیامت؟ کب آئے گی؟ کس طرح آئے گی؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قیامت آنی تو آ چلی ہے، اور اس کائنات کو
جس سے ہم نے جس حد تک ہر چیز کا سودا کر دیا، اور اسی کائنات کو جب اللہ پکڑ کے جب اسی کائنات کو زیر و زبر کر دے اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ من کان لی شریکن فی الیہت، میرا شریک کہاں ہے میرے شریک؟ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ کہاں ہیں ظلم کرنے والے؟ کہاں گئے بادشاہ؟ کوئی نہ ہوگا۔ جب یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی تو جو چند فرشتے رہ جائیں گے، اور 4 عرش کے فرشتے اور 4 جبریل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اسرافیل کو بھی مار دو۔ جب اسرافیل کی جب روح قبض ہوگی تو ایک چیخ ہوگی، پھر کون باقی؟ کہ میکائیل باقی، کہ اس کی روح بھی نکال لو۔ کون باقی؟ عرش کے فرشتے باقی ہیں۔ جب عرش کے فرشتوں کو بھی مار دیا جائے گا، کون باقی؟ جبرائیل باقی، کہ آپ بھی میری مخلوق ہیں۔ تو جب کائنات میں کچھ نہ ہوگا، روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں گے، کہیں کچھ نہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کریں گے۔ پھر اس کائنات میں جو کچھ ہوا تھا، جس انداز سے ہوا تھا، اور جس چیز کے لیے قیامت کا دن تھا، قیامت والے دن، قیامت کے دن کے مطلب کو، قیامت کے مقصد کو سامنے رکھا جائے گا کہ تم جھٹلا رہے تھے نا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ القارعہ ملقارعہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ جن چیزوں کو جھٹلا رہے تھے نا، کذبوا بآیاتنا، جن آیات کو جھٹلایا، جس جہنم کو جھٹلایا، یہ تو سزا و جزا کے لیے ہے کہ آج پتہ چلے گا کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا۔ قیامت تو اسی لیے ہے کہ یہاں جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ قیامت اس چیز کا نام ہے، اس زندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، اور اسی کی سزا جزا وہی سامنے آئے گی، اور اسی طرح سب کے ہاتھ میں ان کا عمل پکڑا دیا جائے گا کہ اقرؤ کتابیہ، یہ لو، یہ زندگی تمہاری ہے، اس میں اعمال تمہارے ہیں، اب تم جہاں کے مستحق ہو وہاں چلے جاؤ۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قیامت کے اور قیامت والے دن کے اور وہاں ان تمام جو عالم برزخ کے واقعات ہیں جو آنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان سے محفوظ رکھے، اور اس دور کے فتن اور اس دور میں جہاں ہم نے بہت باریکی سے ان چیزوں کو دیکھ لیا، جن چیزوں کی طرف اللہ کے نبی نے نشاندہی کی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرور سے جس کے لیے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اور ان تمام خیروں سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔